السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہماری یہ سیریز چل رہی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کی، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی۔ ہم نے دوگلے پن کے اوپر بات کی، ہم نے آداب کے اوپر بات کی، ہم نے عبادت کے اوپر بات کی، ہم نے دعا کے اوپر بات کی۔ آج میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ یہ ہماری ویڈیو آج کی خاموش لوگوں کے اوپر۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی سیکھنا چاہتا ہوں، اور علم بہت سارا سیکھنا چاہتا ہوں کہ بہت تھوڑے قلیل وقت کے اندر بہت سارا علم سیکھ لوں، تو کیا کروں؟ تو کہنے لگا کہ خاموش لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، بہت کچھ سننے کا موقع ملے گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، جی پاگل آدمی ہے، خاموش لوگ ہیں، بات ہی نہیں کریں گے تو میں سنوں گا کیا اور سیکھوں گا کیا؟ لیکن خیر اس کی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، اب جا کے سمجھ میں آتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ جو بندہ خاموش ہو جائے نا، اسے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ جو بندہ بولتا رہتا ہے، گالم گلوچ کرتا رہتا ہے، آپ کو ترکی بات ترکی جواب دیتا ہے، آپ کا حاضر جوابی سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں تو وہ بھی کسی آزمائش سے گزرا نہیں ہے، اور اگر کسی آگ سے گزر گیا ہے تو کندن ابھی نہیں بنا۔ جو لوگ کندن بن جاتے ہیں زمانے کی سختیوں میں جل جل کے، وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا جواب ایک نہ ایک دن قدرت سے آپ کو ضرور مل جائے گا۔ وقت آپ کو اس کا جواب دے گا، زمانہ آپ کو اس کا جواب دے گا، قدرت آپ کو اس کا جواب دے دے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ تیاگ کر، ساری دنیا چھوڑ کر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، اس امید پر کہ آپ سے محبت ملے گی، اس امید پر کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے، اس امید پر کہ آپ سے دل کی کوئی بات کہہ سکے گا، سن سکے گا، اس امید پر کہ آپ شاید اس کے زخموں کا مداوع کر سکیں، اس امید پر کہ اور کچھ نہیں تو دل ہی ہلکا ہو جائے گا۔ اب جواب میں آپ بھی اس کو گالیاں سنانے لگ جائیں، آپ بھی اس کو دھتکار دیں، آپ بھی اس کے دروازے بند کر دیں، تو اس فقیر کی حالت بڑی بری ہو جاتی ہے، کیونکہ پیچھے اس کے کوئی ہے نہیں نا۔ پیچھے وہ پوری دنیا تیاگ کے آپ کے در کے اوپر آیا ہے، اور آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ بیچارہ فریز ہو جاتا ہے، سکتے میں آ جاتا ہے، شوق میں آ جاتا ہے، کیونکہ پیچھے وہ جا نہیں سکتا، آگے کا راستہ آپ نے بند کر دیا ہے۔ اب وہ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ آپ 100 سال بعد بھی آئیں گے نا، آپ کو شخص وہیں کھڑا ملے گا، وہ ہل نہیں پاتا۔ ایسے میں بس صرف وہ دعا کر سکتا ہے، وہ رب کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور اللہ سے بولتا ہے کہ اللہ میرے پہ آسانی کر۔ وہ شاعر کہتا ہے، بچھڑا ہوا ایک شخص کئی سال میں دیکھا، بچھڑا ہوا ایک شخص کئی سال میں دیکھا، جس حال میں بچھڑا تھا اسی حال میں دیکھا۔ بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا؟ بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہو، دکھوں میں اور اضافہ کر لیا کیا؟ تو یہ خاموش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ڈھونڈا کریں۔ آپ کسی شخص کو گالی دیں، جواب میں وہ خاموش ہو جائے، یقین جانیے آپ کو ہیرا مل گیا ہے، اب اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کسی پہ ظلم کریں اور وہ خاموش ہو جائے، بالکل پکڑ لیجئے، پاؤں میں جا کے بیٹھ جائیے۔ آپ کسی کو دھتکار دیں اور وہ خاموش ہو جائے، تو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا رب سے اچھا کوئی کنیکشن بن چکا ہے۔ آپ کسی کو نہ دیں، خاموش ہو جائے، ایسے بندوں کی قدر کرنی چاہیے۔ خاموش لوگوں کو ڈھونڈنے کا میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں، اسے آپ بڑے آرام سے ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تلخی ہو جاتی ہے نا، کامن بات ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، کولیگ سے، دوستوں سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں سب سے کم کون بول رہا ہے؟ وہ کم اس لیے بول رہا ہے کہ اس میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے، تو بھی کام کا بنتا ہے، کیونکہ وہ مضطرب ہے۔ مضطرب کی دعا جو ہے نا وہ سیدھی لگتی ہے، تو بھی اس سے اپنی دعا کروانی چاہیے۔ وہ اس لیے خاموش ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی ساری چالوں کو جانتا ہے، وہ سب دیکھ چکا ہے، ڈن اینڈ ڈسٹڈ والی بات ہے، تو بھی بہت کام کا بندہ ہے، وہ کندن ہے۔ تو دیکھیں جو بھی شخص روم میں سب سے کم بول رہا ہو نا، اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کریں۔ کاش آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست ملے کہ آپ اس کے پاس جائیں، گھنٹوں گزاریں، اور وہ کوئی ایک آدھی جملہ اس کے اندر بولے اور زیادہ بات نہیں کرے۔ ایسا بندہ مل جائے، اپنے لیے بھی دعا کروائیے گا، میرے واسطے بھی دعا کروائیے گا۔ اللہ ان خاموش لوگوں کے صدقے ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان لے کر آئے، ہمیں
خاموشی کا ہنر سکھائے. آمین. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.